جعفر بھائی، بہت شکریہ، آپ نے جو پہلا سیگمنٹ ہے وہ کور کیا ہے. تو اب اس کے اندر جو بات ہمیں سمجھ میں آئی ہے کہ اہل تشیعوں کے ہاں تو امامت کا جو مسئلہ ہے وہ نصی ہے. اہل سنت میں جو ہے وہ اختلاف ہے، یعنی کہ ایک قول ہے کہ وہ نصی ہے، نہیں تو اجماع تو کچھ یعنی ان کا ایک اجماع گروہ کا قول ہے، ان کا جمہور کا قول یہ ہے کہ نصی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ان کے ہاں اجماع ہے جو عقیدہ خلافت یا امامت جی، جسے آپ نے بتایا کہ یہ ایک ہی کانسیپٹ ہے. جی. اچھا، اب اس کے اندر ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو عام طور پر اہل سنت کے ذہنوں میں ہے کہ یہ کہاں ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 12 اماموں کے اوپر ایمان لانا، یا 12 اماموں کا کوئی تذکرہ قرآن میں، یا اللہ نے جہاں یہ کہا کہ ایمان لاؤ فلاں پہ، ایمان لاؤ فلاں پہ، وہاں یہ کہاں کہا ہے کہ اماموں پر ایمان لاؤ. یہ ایک بڑا ایک میجر سوال جو ہے نا، مطلب اگر یہ ایسا ہی کانسیپٹ ہے تشیعوں کے ہاں کہ یہ نصی ہے تو پھر ذکر قرآن میں ہونا چاہیے، اشارتاً بھی نہیں ہے، یعنی ان کے پوائنٹ آف ویو سے نا. ٹھیک. تو اس حوالے سے آپ تھوڑی سی اگر کچھ گزارشات کر دیں کہ یعنی کہ ہم اس اختلاف کو کیسے یعنی سم اپ کریں، اس کو ختم کریں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ امامت کا جو عقیدہ ہے اس میں کچھ چیزیں مشترکات میں سے ہیں، کچھ اختلافات میں سے. ظاہر ہے جو چیزیں مشترکات میں سے ہوتی ہیں اس میں مجھے حق نہیں پہنچتا کہ آپ کے اوپر طنز کروں. مثلا آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، میں بھی عقیدہ رکھتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، تو میں آپ سے یہ اختلاف کروں کہ اچھا کیسے زندہ ہیں، کہاں زندہ ہیں، کہاں سے رزق لیتے ہیں، کیوں زندہ ہیں، تو فائدہ نہیں ہے، کیونکہ میں بھی تو وہی عقیدہ رکھتا ہوں، تو پھر میں آپ سے اختلاف کیسے کر سکتا ہوں. تو لہٰذا امامت میں جو مشترکات ہیں کہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، کچھ اصول اسلام مانتے ہیں، کچھ اصول ایمان مانتے ہیں، تو اس میں اختلاف کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کانسیپٹ ایک جیسا ہے. نصی کے لحاظ سے دیکھیے، جہاں تک دلائل کی گفتگو رہی وہ تو کتب میں موجود ہیں، وہ ہم اس یعنی مختصر نشست میں تو اس کو بیان نہیں کریں گے، اس کے لیے تفصیل درکار ہے. کتب میں موجود ہے، وہاں مراجعت کی جائے. میں ایک مختصر سی بات کرتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں یہ بندہ خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، تو اللہ کا خلیفہ کون بنائے گا؟ اللہ ہی بنائے گا، کیونکہ خلیفہ اس کا ہے. وہ بتائے گا کہ میری نمائندگی کون کرے گا. میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ اللہ کی نمائندگی یہ بندہ کرے گا؟ وہ اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اس سے راضی نہیں ہے، مجھے کیا پتا. جب ہم کہتے ہیں یہ خلیفۃ النبی ہے، خلیفۃ الرسول ہے، تو کون بنائے گا؟ کون متعین؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں کیسے کہہ دوں کہ نہیں، میں کہتا ہوں یہ خلیفۃ النبی ہے؟ ہو سکتا ہے نبی خاتم اس پہ راضی ہیں یا اس پہ راضی نہیں ہے. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا یہ جو ہم ائمہ کو مانتے ہیں 12 اثنا عشر کو، کیا یہ خلیفۃ اللہ ہیں؟ خلیفۃ النبی تو ہم نے سنا تھا کہ نبی خاتم کے، تو آپ نے خلیفۃ اللہ کہہ دیا. تو اس کے لیے میں صرف آپ کو ایک حوالہ دوں گا، یہ ہے سنن ابن ماجہ. اچھا، امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے بارے میں آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ خلیفۃ النبی تو انہیں سارے مانتے ہیں، 12ویں خلیفہ ہیں. اس میں یہ حدیث ہے، اس کے باپ کا جو نام ہے نا وہ حضرت مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری ہے. یہ جو میرے سامنے ہے یہ ترجمہ ہے محمد قاسم امین صاحب کا. حدیث نمبر 4084 یہ لکھتے ہیں. میں اس کے آخری لفظ پڑھتا ہوں جو میں جسے استدلال کرنا چاہتا ہوں کہ جب تم مہدی علیہ السلام کو دیکھو، ان کو دیکھو مہدی علیہ السلام کو، تو ان سے بیعت کرو، اگرچہ تمہیں گھٹنوں کے بل گھسٹ کر جانا پڑے. کیوں ایسا کرو؟ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے. اچھا، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. اس کو امام قرطبی نے اپنی کتاب تذکرہ میں صحیح کہا ہے. اس کو امام بوسیری نے اپنی کتاب زوائد ابن ماجہ جو شرح لکھی ہے اس میں صحیح کہا ہے. اس کو امام حاکم نے علی شرط الشیخین کہا ہے صحیح. امام ذہبی نے علی شرط الشیخین اس کو صحیح کہا ہے. اس کے بعد اس کو امام ابن کثیر نے کتاب الفتن میں اس کو قوی صحیح کہا ہے. امام سیوطی نے فیض القدیر میں اس کو صحیح کہا ہے. شعیب الارناؤوط نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی اسناد جو ہیں وہ صحیح ہیں. انیس الساری ایک کتاب ہے جو امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں حدیث لکھی ہیں اور انہوں نے اس پر تحقیق کی ہے مزید، تو اس میں بھی آپ حوالہ جات دیکھ لیں، انہوں نے بھی حوالہ جات دیے ہیں کہ یہ سند واقعی صحیح ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ علی شرط الشیخین نہیں ہے، علی شرط مسلم ہے. ان محققین نے بھی.
تو یہ خلیفۃ اللہ ہے. اب جب ایک خلیفۃ اللہ ہے یا خلیفۃ رسول ہے تو میں کیسے اس کو نومینیٹ کر سکتا ہوں؟ ایک منطقی بات ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ دوسرا یہ ہے کہ جب بھی ہم قرآن میں خلیفہ کا لفظ پڑھتے ہیں اور امام کا لفظ پڑھتے ہیں تو وہاں ہم دیکھ لیتے ہیں خدا کا قانون کیا ہے. کیا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم بناؤ خلیفہ، تم بناؤ امام، یا خدا کہہ رہا ہے کہ خلیفہ بھی میں بناتا ہوں، امام بھی میں بناتا ہوں؟ تو اس کے ساتھ ہم تاریخ کو ملا لیتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب خاتم علیہ السلام تک آپ بتا دیں کون سا خلیفہ یا کون سا امام ایسا ہے جو لوگوں نے بنایا ہو؟ خلیفۃ اللہ ہو، لوگوں نے بنایا ہو. خلیفۃ رسول ہو، لوگوں نے بنایا ہو. خلیفۃ النبی ہو، لوگوں نے بنایا ہو. تو جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، تاریخ اسلام کو پڑھتے ہیں، نبی خاتم کی حیات سے پہلے تمام انبیاء کے حالات، تو جہاں بھی خلیفہ اور امامت کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ اللہ بنائے گا. اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ تم بناؤ، اور نہ ہی کبھی ایسا معاشرے میں ہوا کہ لوگوں نے بنایا ہو. اب جب ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں، نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ قانون بدل گیا، اللہ کی یہ سنت بدل گئی، پہلے اللہ بناتا تھا خلیفہ اور امام، اب نبی خاتم کے بعد لوگ بنائیں گے، تو دلیل مجھے دینی ہے یا اس کو دینی ہے؟ دعویٰ کس کا ہے؟ اس کا دعویٰ ہے نا کہ اللہ نے اپنا قانون بدل دیا ہے. تو دعویٰ وہ کر رہا ہے تو دلیل مجھ سے کیوں مانگ رہا ہے؟ دلیل وہ لے کے آئے کہ اللہ نے قرآن میں کہاں کہا کہ پہلے میں بناتا تھا اب تم بناؤ. نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں فرمایا اپنی حدیث میں کہ پہلے اللہ بنا رہا تھا اب میرے بعد تم بنا لینا؟ تو جو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے سنت کو بدلا ہے، اللہ نے طریقے کو بدلا ہے، دلیل اس کے ذمہ ہے، میرے ذمہ نہیں ہے. بہرحال نسی امامت پر آپ دلائل دیکھنا چاہیں تو کتب کثیر کتب، الفین علامہ ہلی کی پڑھ لیں، اس کے علاوہ دیگر کتب آپ امامت کے عنوان میں پڑھیں گے تو وہاں قرآن سے حدیث سے دلائل ہیں. اب آپ نے فرمایا کہ قرآن میں کہاں ہے کہ 12 ائمہ کو مانو، تو قرآن میں یہ کہاں ہے کہ اتنے انبیاء کو مانو؟ آخر انبیاء کا ہم مانتے ہیں، کچھ کہتے ہیں 1,24,000، کچھ کہتے ہیں 2 لاکھ، کچھ کہتے ہیں 1 لاکھ، کچھ کہتے ہیں کم، کچھ کہتے ہیں بیش، کچھ کہتے ہیں نہیں تعداد معین نہ کرو لیکن زیادہ تھے. تو قرآن میں کہاں ہے ان کی تعداد؟ تو پھر ہم کیوں مانیں؟ آپ کیوں مانتے ہیں انبیاء کو؟ تعداد تو ہے ہی نہیں نا، تو آپ پھر کیوں مانتے؟ آپ کتنے انبیاء کو مانتے ہیں پہلے وہ بتا دیں. جتنے مانتے ہیں بتائیے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ اتنے مانو؟ آپ مان رہے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ اماموں کا نام کیوں نہیں ہے قرآن میں؟ تو یہ کون سی شرط ہے کہ امام کا نام ہونا چاہیے قرآن میں؟ آپ جن نبیوں کو مانتے ہیں کیا ان کا نام سب کا قرآن میں ہے؟ جن جن کو آپ مانتے ہیں، شرح عقائد نصفیہ آپ پڑھ لیجئے، انہوں نے لکھا ہے کہ فلاں فلاں وہ شخصیات ہیں جن کا قرآن میں نام آیا لیکن امت میں یہ اختلاف ہو گیا کہ یہ نبی تھے، یہ مرد صالح تھے. اور وہ لوگ جن کا قرآن میں نام نہیں آیا لیکن امت نے کہا یہ نبی تھے، انہیں فہرست دی ہے پوری، وہاں لکھی ہے. تو نام سے نہیں ثابت ہوتا کہ نام ہونا چاہیے. یہ آپ نے قانون کہاں سے لیا؟ کیا قرآن نے یہ بیان کیا کہ میں جس کا نام بیان کروں اس کو ماننا، جس کا نہ بیان کروں ہم نہ ماننا؟ اہل سنت میں حضرت ابوبکر کو سب صحابہ سے افضل مانا جاتا ہے، تو قرآن میں تو نام حضرت زید کا آیا ہے اور حضرت ابوبکر کو تو نام ہی نہیں آیا، تو پھر حضرت زید کو افضل مان لیں کہ قرآن میں تو ان کا نام ہے. نام کے مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی قانون نہیں ہے، یہ ہم خود ساختہ قانون بناتے ہیں، اپنی طرف سے بناتے ہیں، اور پھر وہ جو قانون ہم بناتے ہیں اس کے مطابق ہم خود بھی پھر عقائد نہیں رکھ رہے ہوتے. ہم خود کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ہر اس نبی کو مانتا ہوں جس کا نام قرآن میں، جس کا نام قرآن میں نہیں ہے میں اس نبی کو نہیں مانتا؟ تو اگر امام کا نام قرآن میں نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نہیں مانتا؟ اب آپ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ایمان لاؤ فلاں پر فلاں پر فلاں پر، تو یہ اللہ نے کیوں نہیں کہا کہ امامت پر ایمان لاؤ؟ اگر آپ اس کانسیپٹ کو لے کر چلتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اصول ہے، یعنی میں اس چیز پر ہی ایمان لاؤں گا جس پر اللہ نے قرآن میں کہا ایمان لاؤ اور آگے وہ چیز لکھی، اگر وہ چیز نہیں لکھی میں اس پر ایمان نہیں لاؤں گا. بتائیے مسلمانوں کا قادیانیوں کے ساتھ کیا اختلاف ہے؟ قادیانیوں کے ساتھ مسلمانوں کا کیا اختلاف ہے؟ کفر کا فتویٰ کیوں لگاتے ہیں وہ ان پہ؟ ضد نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں، ختم نبوت کے انکاری ہیں. کفر کا فتویٰ ہے ان پہ، ذریات اسلام کا مسئلہ ہے. قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ختم نبوت پر ایمان لاؤ؟ جہاں خدا نے فرمایا ایمان لاؤ فلاں پر فلاں پر فلاں پر، کیا وہاں لکھا ختم نبوت پر ایمان لاؤ؟ تو قادیانی آپ کو کہہ دے کہ خدا نے تو کہا ہی نہیں ختم نبوت پر ایمان لاؤ، تو تم مجھ پہ کفر کا فتویٰ کیوں لگاتے ہو؟ یعنی آپ جو امامت میں سوال کر رہے ہیں کہ جی اللہ نے یہ کہاں امامت پر ایمان لاؤ، اللہ نے نہیں کہا میں بھی ایمان نہیں لاتا، اللہ نے کہا ختم نبوت پر ایمان لاؤ. آپ کہیں گے کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن میں ختم نبوت بیان ہوئی ہے،
چونکہ قرآن میں بیان ہوئی ہے اور میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، تو قرآن پر ایمان رکھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو کچھ قرآن میں بیان ہوگا میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ اللہ کو ہر چیز بیان کرنے سے پہلے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب میں یہ بیان کر رہا ہوں اس پہ ایمان لاؤ، وہ نہیں بیان کرے گا۔ وہ جو چیز بیان کرے گا وہ انڈرسٹوڈ ہے، مجھے اس پر ایمان لانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کتاب اللہ ہے، وہ اللہ کی کتاب میں قرآن میں۔ جب میں کہتا ہوں میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ ایمان کا لفظ مجھے نہیں دکھانا ہے، قرآن میں ہے۔ تو تشیع میں آپ کہتے ہیں کہ امامت کیا قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے امامت کا ذکر قرآن میں؟ امامت عامہ کا بھی ہے، امامت خاصہ کا بھی ہے، وہ تو کہتے ہیں، آپ نہ مانیں۔ یہ جتنے عقائد کی کتابیں ہیں میں نے آپ کو دکھائیں، یہ 14 کتابیں عقائد کی میں نے آپ کو دکھائیں، ان سب میں آپ پڑھیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر ایمان رکھتے ہیں، لفظ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ہم دجال کے ظہور پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم امام مہدی آخر الزمان کے ظہور پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن میں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں خدا نے آمنو کا لفظ کہا ہے وہاں آگے امامت نہیں لکھا، تو وہاں یہ کہاں لکھا کہ ایمان لاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے؟ ایمان لاؤ کہ دجال خروج کرے گا؟ ایمان لاؤ کہ امام مہدی آخر الزمان ظہور فرمائیں گے؟ کہاں لکھا ہے وہاں؟ تو پھر آپ کیوں ایمان رکھتے ہیں؟ حالانکہ یہ ہماری بنیادی ایمان والی چیزیں ہیں۔ اور آپ یعنی فتاوی حقانیہ اگر پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے کہ جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کرے وہ کافر ہے، کیونکہ احادیث متواترات سے ثابت ہے، کفر کے فتوے ہیں۔ تو قرآن نے کہاں آمنو کے آگے کس پر ایمان لاؤ؟ دجال پر ایمان لاؤ، دجال ظہور کرے گا، ایمان لاؤ، کہاں ہے قرآن میں؟ اگر آپ کا اصول ہم لے لیں ایک لمحے کے لیے کہ ایمان خدا کہے گا اس پر لاؤ تو ہم لائیں گے، نہیں کہے گا ہم ایمان نہیں لائیں گے، خدا نے کہا ان پر ایمان لاؤ۔ علامہ ابن باز فرماتے ہیں کہ جو بندہ عذاب قبر کا منکر ہے نا وہ کافر ہے۔ کہاں کہا ہے خدا نے کہ عذاب قبر پر ایمان لاؤ؟ اب آپ یہ ہمیں کہیں گے کہ نہیں وہ قرآن میں نہیں ہے، یا قرآن میں کچھ چیزیں بیان ہوئی ہیں لیکن یہ کہ احادیث ہیں ہمارے پاس، تو پھر آپ تشیع کو کیوں کہتے ہیں کہ ہر چیز قرآن میں دکھاؤ؟ جو قرآن میں نہیں ہے اس پہ تو ایمان لانے ہی نہیں چاہیے۔ یہ آپ نے قانون لیا کہاں سے؟ کیا قرآن نے کہا ہے کہ عقیدہ وہی تم بنا سکتے ہو جو میں نے قرآن میں بیان کیا؟ یا نبی نے فرمایا وہ حدیث میں کہ جو قرآن میں بیان نہیں ہوا وہ تم عقیدہ نہیں رکھ سکتے؟ یہ آپ نے اصول کہاں سے لیا؟ اس کی دلیل تو دیجئے۔ اہل سنت میں وہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کا جیسے آپ نے فرمایا کہ اتنا اہم مسئلہ امامت کا تو اللہ تعالیٰ نام لے کے صراحت سے وضاحت کر دیتا۔ آپ بتائیے، اہل سنت میں حافظ زبیر صاحب نے پورا رسالہ لکھا ہے اور ان عقائد کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امام احمد ابن حنبل کا، امام مالک کا، امام شافعی کا اور دیگر فقہائے اہل سنت اور محدثین کا فتویٰ ہے کہ جو قرآن کو مخلوق کہے وہ کافر ہے۔ بالکل مشہور عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے ان کا، جو قرآن کو مخلوق کہے وہ کافر ہے۔ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ بھائی ضروریات اسلام کا مسئلہ ہے نا، آپ کافر کر رہے ہیں نا ایک بندے کو، قرآن میں کہاں لکھے؟ جس طرح آپ شیعوں سے کہتے ہیں نا کہ بالکل صریحاً ہماری مرضی کے لفظ دکھاؤ قرآن میں، یوں کہا ہو، یوں نام لیا ہو، آپ یہ اپنے لفظ بتاتے ہیں نا ہمیں کہ نہیں قرآن میں جیسے ہے اس سے ہمیں نہ دکھاؤ، بلکہ ہمارے لفظ ہم بتاتے ہیں، یہ قرآن میں دکھاؤ۔ تو قرآن میں یہ کہاں ہے؟ آپ دکھائیے قرآن میں کہ اللہ نے کہا ہو کہ جو بندہ قرآن کو مخلوق کہے کافر ہے، کہاں ہے؟ حدیث میں صریحاً یہ لفظ دکھا دیجئے کہ نبی خاتم نے فرمایا جو بندہ قرآن کو مخلوق کہے وہ کافر ہے، کہاں ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں جی ہمارا اجماع ہے، تو آپ کے تو ضروریات اسلام اجماع سے ثابت ہو جاتے ہیں۔ شیعوں کو آپ کہتے ہیں قرآن سے ثابت کرو، یعنی آپ کے وہ ضروریات اسلام بھی ہیں جو قرآن میں نہیں حدیث سے ثابت ہیں، آپ ان کو بھی مانتے ہیں۔ وہ ضروریات اسلام بھی آپ مانتے ہیں جو صرف آپ کے اجماع سے ثابت ہوتے ہیں۔ شیعوں کو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی دین کا مسئلہ تو صرف قرآن میں آئے گا، حدیث میں بھی نہیں آئے گا اور اجماع میں بھی نہیں آئے گا۔ لیکن جب آپ سے پوچھا جائے کہ اگر یہی اصول ہے تو آپ فلاں فلاں عقیدے چھوڑ دیں، آپ کہتے ہیں ہم کیسے چھوڑیں، یہ تو حدیث میں بیان ہوا اور یہ عقیدہ اجماع میں بیان ہوا ہے۔ تو شیعوں کو بھی پھر اجازت دیجئے نا، وہ قرآن کو مانیں، قرآن کے بعد حدیث سے بھی عقیدہ رکھیں، اجماع سے بھی عقیدہ رکھیں۔ اور یہ کبھی کبھی حدیث کو اتنا معمولی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جب آپ کہیں قرآن میں دکھاؤ، جی حدیث کیوں دکھا رہے ہو، قرآن میں دکھاؤ، اتنا معمولی کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں، یہ ہے اصول سنہ امام احمد ابن حنبل کی۔ وہ لکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں یہاں سے، ہمارے نزدیک اصول سنت، سنت کے اصول یہ ہیں فلاں فلاں فلاں، لکھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 8 پہ لکھتے ہیں، سنت ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہیں
اور سنت قرآن کریم کی تفسیر کرتی ہے، اور یہ سنتیں قرآن کریم کے دلائل ہیں۔ سنت قرآن کی تفسیر کرتی ہے اور یہ قرآن کے دلائل ہیں۔ یعنی یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ یہ سنت کو اتنا کبھی معمولی بناتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ ہاں یار میں حدیث سے دلیل دوں گا تو شاید حدیث سے کوئی عقیدہ رکھنا نہیں چاہیے، یا حدیث کو شاید کوئی معمولی چیز ہے، تو آپ پھر حجیت حدیث پر کتاب پڑھیں۔ آپ منکرین حدیث سے کیوں مناظرے کرتے ہیں جب حدیث کوئی چیز ہی نہیں ہے؟ تو وہاں آپ کہتے ہیں حجیت حدیث کو مانو، حدیث کے مسائل کو مانو۔ شیعہ جب حدیث پیش کریں تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں قرآن دکھاؤ نا جی، حدیث کیوں دکھاتے ہو؟ آپ دو نظریے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ میرے سامنے رسالہ ہے، بربہاری کا رسالہ، عقیدے کا رسالہ۔ وہ مسئلہ نمبر 68 میں لکھتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو احادیث پر تنقید کرتے دیکھو تو اس کے مسلمان ہونے میں شبہ کرو، کیونکہ ایسا شخص برے مذہب والا ہے۔ ایسا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام پر طعن کرتا ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، قرآن، نیکی بدی، دنیا اور آخرت کو احادیث سے جانا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو، رسول کو، خود قرآن کو ہم نے حدیث سے جانا ہے۔ اور آپ حدیث کو اتنا معمولی بناتے ہیں، جب شیعہ کوئی حدیث پیش کرے آپ کہتے ہیں نہیں نہیں جی حدیث کیوں پیش کرتے ہو، قرآن میں دکھاؤ۔ آپ نے وہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث کا اگر اس طرح کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اس کے اسلام میں شک کرو۔ یہ میں آپ کو ایک آخری چیز اس میں دکھا دیتا ہوں۔ یہ ایک اس میں رسالہ ہے، دیکھیے رسالے کا نام ہے سنت نبوی پر عمل واجب ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ کون لکھ رہا ہے؟ عبدالعزیز بن باز۔ یہ اس میں صرف آپ کو دو چیزیں ان کی دکھاتا ہوں۔ ایک یہ حدیث، یعنی ان کا یہ پورا رسالہ پڑھنے ظاہر ہے انہوں نے دلائل سے مزین کیا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کتاب اور سنت دونوں ایسی اساس اور اصل ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں۔ جس نے ان میں سے کسی ایک کا انکار کیا اس نے دوسری کا بھی انکار کیا اور اسے جھٹلایا، اور یہ کفر و ضلال و گمراہی ہے، اور بے اجماع جملہ اہل ایمان دار اسلام سے خارج ہیں۔ یعنی قرآن کے ساتھ وہ کہتے ہیں اگر آپ نے حدیث کو ٹھکرا دیا نا کہ نہیں صرف قرآن، تو وہ کہتے ہیں آپ کافر ہو جائیں گے۔ یہ لازم و ملزوم ہے دونوں ایک ساتھ۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ نے صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث نقل کی ہے کہ ابن ابی رافع اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی خاتم سے فرمایا جناب نے کہ میں نہیں پاؤں تم میں سے ایک کو جو اپنے تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہو اور اس کے پاس میرے احکام میں سے ایک حکم آئے گا کہ میں نے اس کے کرنے کو حکم دیا ہوگا یا کرنے سے روکا ہوگا تو وہ کہے گا کہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ ہم کتاب اللہ میں پائیں گے اس کی پیروی کریں گے۔ یعنی ہم حدیث کا ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں تو کتاب اللہ دکھاؤ، قرآن دکھاؤ۔ جب امامت کی بحث آتی ہے تو اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ کہا نہیں نہیں قرآن دکھاؤ جی، حدیث سے کیوں دکھا رہے ہو؟ تو میں آپ کو وہ مثال دے رہا ہوں کہ آپ نے حدیث کو کیا سمجھ رکھا ہے، یا منکرین حدیث بن جائیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے ہیں۔ علامہ سیوطی نے اپنی کتاب میں مفتاح الجنہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، جان لو کہ وہ حدیث جو اصول حدیث کے مطابق صحیح ثابت ہو، چاہے وہ قولی ہو یا فعلی، اگر کسی شخص نے اس کے حجت ہونے کا انکار کیا تو وہ کافر ہو گیا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اس کا حشر و نشر یہود و نصارہ کے ساتھ ہوگا یا پھر کافر فرقوں میں سے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرنا چاہے گا۔ تو حدیث کی حجیت کا آپ انکار کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے مسئلے جب حدیث سے ثابت ہیں تو تشیع کے بھی حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن میں آخری بات آپ کو بتا دوں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ اچھا حدیث میں دکھاؤ تو پھر یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ صحیح بخاری میں دکھاؤ، صحیح مسلم میں دکھاؤ۔ یہ سب سے بڑی ان کی غلط فہمی۔ تشیع کے لیے حدیث بخاری اور مسلم ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ان کتابوں کے پابند نہیں ہیں، نہ ان کتابوں کے مؤلفین ان کے نزدیک سکہ ہیں، نہ ہی ان کے راویان۔ اگرچہ کچھ حدیثیں متن قرآن کے مطابق اور حدیث کے مطابق ہو جائیں تو وہ قبول کرتے ہیں، ان کے لیے ان کی اپنی کتب اور ان کی اپنی روایات ہیں۔ وہ جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ اپنی کتب اور اپنی روایات کی بنیاد پر رکھتے ہیں، وہ وہاں سے ثابت کرنے کے پابند ہیں۔ آپ کو صرف وہ بطور شاہد دکھاتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے یہ کوئی ایسی من گڑھ بات نہیں، یہ آپ کے ہاں بھی پائی جاتی ہے، اس لیے دکھاتے ہیں، ورنہ وہ آپ کی کتب کے پابند نہیں ہے، وہ اپنی کتب کے پابند ہیں۔ المختصر کہ قرآن میں بھی امامت کا ذکر ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ذکر ہے، تشیع کی احادیث مبارکہ میں بھی ذکر ہے، تشیع کا اس پر اجماع بھی ہے، احادیث متواترات بھی ہیں، اور اہل سنت کی بھی وہ احادیث ہیں جو بطور شاہد ہم پیش کرتے ہیں اور وہ صحیح ہیں، متواتر ہیں، جس میں امامت جو ہم کانسیپٹ رکھتے ہیں امامت کے بارے میں، تشیع و تسنن میں صرف اتنا فرق ہے کہ تشیع کہتے ہیں امامت نصی ہوتی ہے۔ جب نصی ہوتی ہے، جب اللہ کسی کو اپنا نمائندہ بنائے گا تو اللہ اپنا نمائندہ کیوں بنائے گا؟ تاکہ لوگ اس کی اتباع کریں۔ تو اس کی اطاعت مطلقہ کو خدا کیا کرے گا؟ فرض کر دے گا، تبھی تو خدا بنا رہا ہے اس کو اپنا نمائندہ۔ جس کی اطاعت مطلقہ کو خدا فرض کرے گا وہ کون ہوگا؟ معصوم،
کیونکہ اگر وہ گناہ گار ہوگا تو اس کی اطاعت مطلقہ نہیں ہو سکتی ہے. جو معصوم ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اعلم، کیونکہ اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ گناہ سے کیسے دور رہ سکتا ہے؟ علم ہوگا. اور وہ خدا کی طرف سے ہے، اس کا ثبوت اس نے دینا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے، تو کیسے ثبوت دے گا؟ اسے کہتے ہیں اعجاز. تو چونکہ یہ نصی مانتے ہیں امامت کو، تو اس کا مطلب ہے جب خدا کسی کو منتخب کرتا ہے تو ان صفات کو دیکھ کے. اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، لوگ منتخب کریں گے، اس لیے اہل سنت شرائط وہ رکھتے ہیں جو ظاہر میں انسان کے پائی جاتی ہیں، عدالت، کیونکہ باطن کو انسان جانتا نہیں ہے. تو یہ صرف اختلاف ہے، یہ نصی مانتے ہیں. اب خدا جس کو منتخب کرے اس کی صفات اور ہوں گی، لوگ جسے منتخب کریں اس کی صفات اور ہوں گی. تو یہ تفصیلات میں اور مصادیق میں اختلاف ہے. باقی صرف یہ کہنا کہ صرف قرآن میں دکھاؤ اور میری مرضی کے لفظ دکھاؤ، یہ ان کو خود ساختہ اصول ہے، اس کی کوئی اساس نہیں ہے. قرآن، حدیث، اجماع سے یہ اپنے مسائل مانتے ہیں. تشیع بھی اسی طرح قرآن سے مانتے ہیں، ان کی احادیث بھی ہیں، ان کے اجماع بھی ہیں، ان پر حجت ہے، اور وہ شاہد ان کی کتابوں سے بھی دکھاتے ہیں. بہت شکریہ جعفر بھائی، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر. بہت نوازش. عنوان طویل ہے، میں نے اسے جلدی گفتگو کی تاکہ مختصر ہو جائے. مختصر ہی ہو جائے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر.